بتائیے، اس کی تو تربیت ہوئی نہیں ہے، ان کے ماں باپ کے گھر پہ نہیں ہوئی ہے، وہ تو سیریل دیکھ دیکھ کر روتی ہیں۔ سیریل میں اگر رونے کا سین آ جائے خود بھی آنسو بہا رہی ہے، اور جبکہ وہی لیڈی، وہی ہیروئن اپنی اصلی زندگی میں اپنے شوہر کو چھوڑے بیٹھی ہے، لیکن جب رول ادا کرتی ہے تو ہماری ماں بہن وہ سیریل دیکھ دیکھ کر رو رہی ہے۔ کبھی ساس بھی بہو تھی، سیریل چلتا اپنے اور رونا دھونا اسی پر ہوتا ہے۔ چلیے لاش کو کنارے رکھ دیا، شوہر آئے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ جہاں بھی آرام سے۔ نمبر 2، فقربت الیہ العشاء، اپنے شوہر کو رات کا کھانا کھلایا۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، کھانا وہاں رکھا ہوا لے کے کھا لیجیے نا، کھانا کھلایا۔ اب دیکھیے بچے کا انتقال ہو گیا، لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے، کسی کونے میں رکھی ہوئی ہے، ادھر کسی کونے میں رکھی ہوئی ہے، اور کہا خود ہی اٹھی اور کھانا کھلایا۔ 2 چیز ہو گئی۔ اس کے بعد بناؤ سنگار کیا، بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے، بناؤ سنگار کیا۔ ایک بات اور بتا دوں، غلط نہ مانیے گا، کتنے مرد ایسے ہیں جو کتنے مرد ایسے ہیں جو بیچارے ترستے ہیں۔ کیسے ترستے ہیں؟ کہیں کسی پڑوس میں یا کہیں شادی ہو تاکہ میری دلہن بن کے جائے تو میں دیکھتا رہوں، کم سے کم آج تو بناؤ سنگار کیا ہے، ورنہ گھر میں تو وہ لہسن اور پیاز والا ہی کپڑا پہن کے رکھے گی۔ کبھی کبھی آپ بولیے گا جب کہ گھر کے اندر 10 تھان رکھے ہوئے کپڑے کے، فلانے کی امی تیار ہو جائیے تو وہ کباڑ کو کھول کے دیکھتی ہے، اچھا یہ کلر جمے گا، یہ پھر بولتی ہے کپڑا ہے ہی نہیں تو کہاں سے تیار ہو۔ یہ پورا تھان رکھا ہوا ہے اور ناشکری کی انتہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورت جب عیدگاہ جاتی تھی تو ایک عورت اپنا دوپٹہ پھاڑ کے دیتی تھی دوسرے کو، تب عیدگاہ جاتی تھی۔ آج اگر دوپٹے میں تھوڑا سا کھروچ لگ جائے بس ختم، نیا دوپٹہ آنا چاہیے۔ اور شادی بیاہ میں جب وہ جاتی ہیں، فلانے بہن کا کلر بہت اچھا ہے، وہ بھابھی کا کلر بہت اچھا ہے، اچھا وہ جو چاچی آئی تھی ان کا کلر بہت اچھا ہے، پورا فوٹو کھینچ کے لے آتی ہے، اور اپنے فلانے کے ابو دیکھیے نا یہ ایسا کلر لے کے آئیے، پیار سے اگر بولے یا سیدھا بولے گا آپ کرتے کیا ہے؟ فلانے کا دیکھو کیا کھلا رہے ہیں، کیا پہنا رہے ہیں، میرے پاپا نے فقیروا کے گھر رکھ دیا، یہ سب لوگ تو دھیان بھی نہیں رکھتے ہیں، دس اور دیٹ، اور لے رونا دھونا شروع۔ حدیث بہت ہے۔ لاش کو کنارے لگایا، کہا وہ جہاں بھی آرام سے ہے، پھر رات کا کھانا کھلایا، خود بناؤ سنگار کیا، اور رات میں میاں بیوی ملے بھی، یہ 5واں کام۔ لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے اور میاں بیوی ملے بھی، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ حدیث جب بھی میں سناتا ہوں تو میں سب سے معذرت کر لیتا ہوں کہ یہ حدیث پر پہلے بول دیں گے یہ کیسی عورت رہی ہے، میاں بیوی ملا بھی۔ جب ملے اس کے بعد اپنے شوہر سے کہا یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما عاروا عاریۃ اہل بیت فطلبوا عاریۃهم ولهم یمنعوهم، ابو طلحہ یہ بتلاؤ اگر کوئی امانت دے، امانت واپس لینا چاہے تو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ فاحتسب ابنک، بیٹا اللہ کی امانت تھا اللہ نے لے لیا۔ ابو طلحہ صبر صبر صبر، یعنی الٹا خود ہی اپنے شوہر کو صبر دلا رہی ہے۔ ایسی بیوی ملے گی کہاں؟ جس کو بھی مل گئی ہے وہ گھر جنت بنا ہوا ہے۔ ترس رہے ہیں، ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں بیوی کا 16 سنگار دیکھنے کے لیے۔ وہ شادی میں جو پہن کے آئی تھی وہ پہلی رات تھی، وہ اتنا پہن کے آ گئی تھی کہ چوہیا گئے تھے ہم۔ جب پورا ان کا نشہ اترا تو ہمارا بھی نشہ اتر گیا، ہم بھی بے ہوش ہو گئے، ختم۔ اس کے بعد جبکہ بیچارہ نیا نیا کپڑا لایا ہے، نئی چیز لایا ہے، بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور کہا اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، بیان کیا جاتا ہے کہ اس بچے سے 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 حافظ قرآن تھے۔ اس سے یہ پتا چلا میرے بھائیو، عورت اگر صبر کرنے والی اپنے یہاں موجود ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور ہم اور آپ اگر دیکھیں تو ہمارا گھر جنت بنا ہوا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آخری بات، اللہ والی عورت وہ ہے، جنتی عورت وہ ہے جن کا نکاح بھی جنتی ہے۔ کوئی اگر بہکانا چاہے، بیوقوف بنانا چاہے وہ ان کے جھانسے میں نہیں آتی۔ آخری بات بیان کر کے آپ سے رک سکوں گا، سورہ نساء کتاب النکاح حدیث نمبر